وقت اور زمانہ لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کو تعلیمات دیتا ہے۔ اسکول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو پہلے پڑھاتا ہے، پھر آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے، جبکہ پریکٹیکل لائف جو ہے یہ پہلے آپ کا امتحان لیتی ہے اور پھر آپ کو پڑھاتی ہے کہ آپ کی غلطی کیا ہے تاکہ آپ سیکھ جائیں۔ تو یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ اسکول سے پڑھے ہوئے جب معاشرے میں آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں پریکٹیکل ایجوکیشن، تو وہ نہیں جو ہمیں اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ اینی ویز یہ ایک ادبی اور ایک دوسری بحث ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ، اس کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے اور آپ کو گزارش یہ کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کہیں ٹریپ تو نہیں ہو چکے، ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ تو نہیں جو عمران خان کا کریا کرم کر کے چھوڑیں گے۔ اس سے ایک بات یاد آئی کہ کل لاہور میں پی ٹی آئی کے ایک کوئی ریٹائرڈ میجر ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو انہوں نے سیدھا آگے سے فائر مار دی۔ وہ ایک کمال احمد کانسٹیبل کے سینے میں جا لگا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ آج تو ابھی یعنی 24 مئی کو شام 4 بجے سے پہلے اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ اس کے 5 بچے اور ایک بیوہ، ان پر زندگی کیسے تنگ ہوگی یا وہ کون سی مشکلات سے گزریں گے، یہ صرف وہی جان پائیں گے۔ بقایا سب اپنی کیا ہے تعزیت پر بس اتفاق کریں گے۔ جو تعزیت کی جاتی ہے وہ کسی کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آئین اور قانون کو پامال کرنے والے، چاہے وہ عارف علوی ہوں، چاہے وہ سرفراز چیمہ ہوں، چاہے وہ قاسم سوری ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے ان کے لیڈر عمران خان ہوں، انہوں نے اس کانسٹیبل کی فوتگی پر اظہار افسوس تک نہیں کیا۔ یعنی عمران خان صاحب پشاور سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ اپنی تمام جو ہے وہ خوبیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، چاہے وہ پولیس کی غلطی تھی، چاہے وہ ان کے اس پی ٹی آئی کے جو ممبر ہے اس کی غلطی ہے، لیکن ان کو کم از کم اس پر ندامت اور افسوس کا تو اظہار کرنا چاہیے تھا۔ ویسے عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ کسی پر اس طرح کا افسوس کا اظہار نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے، بقایا بھلے اپنی جان سے جائیں۔ اب وہ پاکستان کے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ان پر قربان ہو جائیں اور ان کے اپنے بچے وہ گولڈ سمتھ فیملی میں یورپ میں رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ عمران خان صاحب کا اپنا ایٹ کچھ سٹیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، ہم نے کسی کے پلے چھوڑنا کچھ نہیں۔ عمران خان اپنی زندگی جو ہے وہ اس کی بہاریں، اس کی انٹرٹینمنٹ، اس کا سب کچھ جو ہے نا وہ انجوائے کر چکے ہیں۔ بقایا ان کے ساتھ ان کی کوئی فیملی ہے نہیں ہے، تو ان کو کسی چیز سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ایٹ سٹیک ہو کہ جی یہ میرے یہاں پر یہ لوگ ہیں، ان کی لائف کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو پھر تو ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات میں کوئی کسی کے لیے بہتری سوچتے ہیں۔ وہ صرف اپنی ذات کے لیے کہ جب تک میں ہوں میرے پاس رہنا چاہیے، صرف میں جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوں، میں حق سچ پر ہوں، بقایا سب جو ہے وہ غدار ہیں، بقایا سب جو ہیں وہ بیکار ہیں، بقایا سب ڈنگر اور کھوتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود یہ فرما چکے ہیں کہ میں نے کون سا ایسا آئین اور قانون توڑا، تو آئین تو خیر انہوں نے توڑ دیا کیونکہ تو سپریم کورٹ سے وہ تو ثابت شدہ۔ قانون جو ہے وہ ان کے حواری نے، یعنی خونی کہہ رہے تھے نا انقلاب، تو یہ خونی کام تو انہوں نے کل جو ہے نا وہ یہاں سے گولی چلا کے کر دیے۔ اس کے علاوہ جب یہ پہلے اسلام آباد میں وارد ہوئے تھے اپنے کزن شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کیا تشدد اور یہ سارے کام نہیں کیے تھے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنے۔ جب یہ وزیر اعظم ہوئے تو یہ کئی مقدمات میں ملوث تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یعنی شہباز شریف کی، اس میں اتنے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ کیسز ہیں، تو عمران خان صاحب آپ پر بھی تو بہت کیسز تھے، پھر آپ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ آپ کے وزراء ان کے اوپر بھی کیسز تھے، وہ کیسے بن گئے؟
پھر آپ کے صدر عارف علیون پر بھی کیسز تھے، تو وہ کیسے بن گئے؟ کیونکہ جب تک عدالت سے کوئی مجرم ثابت نہ ہو جائے، اس کو سزا نہ ہو جائے، وہ انوسینٹ ہی قانون کی نظر میں ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ وزیر اعظم بن گئے، ویسے ہی بقایا لوگ بھی وزیر اعظم بن گئے۔ ہاں، آپ کہہ رہے تھے ان کو سزا ہونے والی ہے، تو 4.25 سال تک ان کو سزا آپ دلواتے نا۔ آپ جو ہے وہ عدالتوں میں اپنے کیسز، یعنی انویسٹیگیشن تو آپ کی ایف آئی اے نہیں کرنی تھی، وہ آپ کے نیچے تھی، یا پولیس نے کرنی تھی، وہ بھی آپ کے نیچے تھی۔ تو آپ ان کی انویسٹیگیشن مکمل کر کے اور ان کے چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرتے اور ان کو سزا دلوا دیتے۔ 4.25 سال تو بہت لمبا پیریڈ ہے، لیکن آپ تو کچھ نہیں کر سکے۔ اب آپ باہر بیٹھ کے ہمیں اسٹوریاں سنا رہے ہیں، تو یہ ایک غیر ضروری آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آپ سرکاری ملازمین سے کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے احکامات ماننے سے انکاری ہو جائیں۔ آپ پچھلے دھرنے میں آئے تھے تو آپ وہ بجلی کا بل اور گیس کے بل جلاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے سول نافرمانی کریں۔ پھر آپ کہتے تھے پیسہ ہونڈی سے بھیجیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے، قانونی طریقے سے پاکستان میں مت بھیجیں۔ تو آپ نے کون سے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کی ہے؟ آپ تو لوگوں کو لا قانونیت اور قانون کو اور آئین کو اپنے ہاتھ میں اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہے نا یہ کیوں چھاپے مار رہی ہے، یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں۔ جناب، اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں انتشار نہ ہو۔ یہ جو اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر کے یہ آپ کے مجمع کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے وہ ہواری ہیں جنہوں نے غیر ذمہ دارانہ، آپ نے خود بھی ویسے بہت سٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ ذمہ دارانہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہیں، اب فار ایگزامپل آپ کے شیخ رشید، وہ کہتے ہیں یہ خونی انقلاب ہوگا، تو خونی انقلاب کو تو بھائی روکنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ اگر لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے حکومت کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ لا قانونیت پھیلائیں گے، اور آپ پھیلا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں کہ آپ اس حکومت کے اختیارات ماننے سے انکاری ہو جائیں۔ پنجاب کی پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کے آپ احکامات کیوں مان رہے ہیں؟ اس کے خلاف تو کل فیصلہ آنا ہے۔ بھئی کل فیصلہ آنا ہے، اگر وہ فیصلہ آئے گا وہ ہٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے لانگ مارچ کو تو 25 مئی تک اسی لیے یعنی پوسٹ پون کیا تھا، آپ نے ملتان جلسے میں نہیں کیا تھا کہ آپ کے سارے خواب جو ہے نا وہ سچے ہو جائیں گے اور پنجاب میں آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ پنجاب میں آپ کا کنٹرول برقرار نہیں رہا یا برقرار نہیں ہو سکا، نہ تو سرفراز چیمہ کنٹرول کر سکے اور نہ ہی وہ پرویز الہی صاحب جو مشرف کو کہتے تھے 10 بار وردی میں منتخب کریں گے، نہ ان کے ہتھے کچھ آئے۔ تو پنجاب کی انتظامیہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس، اب آپ کے لانگ مارچ کیا، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے، لیکن یہاں سے آپ کو کوئی کمک پہنچ نہیں رہی، یہاں پر آپ کو فری ہینڈ نہیں مل رہا۔ کے پی کے سے آپ کو اٹک برج تک جو ہے نا وہ فری ہینڈ، اس کے بعد آپ کو فری ہینڈ نہیں، کیونکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کے احکامات کو ماننا سرکاری ملازمین کے اوپر آئینی طور اور قانون کے اعتبار سے فرض ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیوں غیر قانونی اقدام اٹھانے پہ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ترغیب دیتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد صرف آپ کی اپنی ذات تک ہے کہ یعنی جو آپ کے ساتھ ہے وہ جہادی ہے اور وہ سچا ہے، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ کفار ہے، اور اس کے ساتھ کفار مکہ والا جو ہے نا وہ یعنی ان کو رون دیا جائے، حالانکہ کفار مکہ کو بھی معاف کر دیا گیا تھا۔ آپ کے اندر تو وہ جذبہ بھی موجود نہیں۔ آپ جو ہے وہ ملک کو انارکی یعنی ایسی لاقانونیت کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس کوئی چارہ کار باقی نہ بچے۔ اب 25 مئی کو ملک کے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو کے کچھ بیل آؤٹ پیکج کی پاسبلٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنا مارچ جو ہے وہ اسی دن رکھ لیا کہ پاکستان سری لنکا کی طرح کے حالات میں تیزی سے چلا جائے، آپ کی بلا بلا سے، کیونکہ جو پریشان ہوں گے، جو مشکل میں آئیں گے، وہ تو غریب لوگ آئیں گے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بیچارے، کیونکہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہ آپ نے دی نہ کسی اور حکمران نے دی، تو وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب جتنے شتر بے مہار ہوں گے وہ آپ کے جلسے میں جائیں گے، پھر وہاں سے ٹھوکریں کھائیں گے، پھر جب ٹھوکریں کھا لیں گے تو پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ سیاستدان اس طرح کے جو ہوتے ہیں
جو لاقانونیت کی طرف اکساتے ہیں بنیادی طور پر وہ معاشرے کی کوئی سروس نہیں کر رہے ہوتے. پہلے آپ جو ہے وہ لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، $200 بلین، 200 لوگوں کی ٹیم اور 100 دن کے اندر سب کچھ بدلا دینے کے وعدے کر کے سبز باغ، پینٹنگ روزی پکچرز فار دا پبلک، تو آپ جو ہے نا وہ کر کے تو آپ اقتدار کے ایوانوں میں دوسروں کی مدد سے وارد ہو گئے. اب آپ نے ایک اور ڈنڈورا، ایک اور پروگرام جو ہے نا وہ آپ نے شروع کیا ہو کہ جناب ہم لے کے رہیں گے آزادی. ایسے تھوڑا ہوتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ ہی صرف سمجھدار ہیں، بقایا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بقایا تو سب جو ہے نا آپ کے ساتھ یعنی 2-4 ہزار لوگ ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ 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 میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ سے زیادہ لوگ ہیں، تو کل اگر وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ جی میں جو کچھ کہوں گا وہی سچ ہے اور یہی جہاد ہے، کہ انہوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی اور وہ اوپر سے مولانا بھی کہلاتے ہیں، پھر ان کے والد صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے، تو وہ کہیں جی یہ تو سارا کچھ جو ہے نا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے، تو کیا ہے ان کی بات مانی جا سکتی ہے؟ ان کو اجازت دے دیں. پھر اسی طرح کا جتھا جو ہے نا وہ TLP والے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو سب سے بڑے جو ہے وہ مذہب کے دعوے دار ہیں اور ہمارے ساتھ تو بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، تو پھر ان کی بات ماننی شروع کر دیں. تو یہ ملک جو ہے وہ کس طریقے سے چل سکتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کا فورم ہے نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ یا آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، آپ وہاں جا کے اپنا کیس پیش کیجیے. یعنی کوئی مجرم ڈکلیئر ہو رہا ہو یا کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ کہے کہ میں سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں گواہیاں اکٹھی کر رہا ہوں اور عدالت میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہو گئے ہو بھئی، عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرو. کیونکہ عدالت فورم ہے جو ثابت کر سکتی ہے یا جو کہہ سکتی ہے کہ آپ گناہ گار ہیں یا آپ گناہ گار نہیں ہیں. تو جو الیکشن کا مطالبہ ہے یا جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ فوج سے کہہ رہے ہیں آئیے نیوٹرل میری مدد کیجیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر آئینی کام ہے اور غیر آئینی طریقے سے آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. کل آپ آ کے کہیں گے کہ میں آئین کے اوپر عمل کرنے والا ہوں، تو آپ کی بات کو کون سیریسلی لے گا؟ کیونکہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے، نہ ہی یہ افواج پاکستان کا کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کریں، کیونکہ ان کا یہ دائرۂ کار نہیں ہے. آئین ان کو اس طرح کا کوئی رول نہیں دیتا. عوام کے نمائندوں کا رول ہے وہ اپنے فورم پہ جائیں، قومی اسمبلی میں جائیں، سینٹ میں جائیں، مشترکہ اجلاس بلائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں، اپنی بات کو آگے بڑھائیں، کوئی آئین سازی جو ہے نا کوئی ترمیم لے کر آئیں، کوئی قانون بنائیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں. کسی کے پاس اگر میجورٹی ہے تو دوسرے کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئے جیسے آپ کے خلاف ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سرکاری ملازموں سے کہیں اس حکومت کے احکامات ماننے چھوڑ دیں. سرکاری ملازموں ہم تم سے بدلہ لیں گے، ہم تمہیں چیک کریں گے. یہ تو آپ ڈرانے دھمکانے والی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تو گینگسٹرز کرتے ہیں. ویسے آپ سے بڑا کوئی گینگسٹر نہیں ہے. آپ کے وہ فواد چودھری کہتے ہیں اکیلے اکیلے آئیں، آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، سارے اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اکیلے اکیلے آئیں. تو یعنی وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ کبڈی کرنا. پھر آپ کے اسد عمر یہ کدھر سے لائن لیتے ہیں؟ ان کی بھی یہی گفتگو ہے. پھر اور کون ہے؟ آپ کی جتنے ہماری ہیں ان سب کی یہی گفتگو ہے، چاہے وہ ایک سرے سے لے لیں چاہے دوسرے سرے سے لے لیں. سب جو ہے وہ خونی انقلاب. تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ جیسے یعنی جو لا قانونیت کو پھیلانے والے دماغ رکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کی سوچ ایسی کہ وہ قانون اور آئین کو پامال کرنے والے، اور آپ تو ثابت شدہ ہے نا، کیونکہ آپ کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے آئین کو پامال کیا ہے. تو آپ کے ان ہوچے ہتھ کنڈوں کو ہر طریقے سے روکنے کا حکومت کے پاس اختیار بھی ہے اور حکومت کو کرنا بھی چاہیے. کیونکہ آپ پرامن احتجاج کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو دھرنے دے کے آپ زور زبردستی کرنے والے. تو ملک زور زبردستی سے نہیں چلتا. اس لیے آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں نہ تو اس پولیس کانسٹیبل کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے یہ کہا کہ جو سرکاری اہلکار ہیں وہ تو حکومت کے احکامات کو مان رہے ہیں لیکن ہم پرامن احتجاج کریں. آپ تو سرکاری اہلکاروں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے. تو جناب جو لوگ سرکاری اہلکاروں کو ڈراتے ہیں نہ تو سرکاریں کبھی ڈری ہیں اور نہ ہی سرکاری اہلکار کبھی ڈرے ہیں، کیونکہ ان کے
ان کے فرض میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کی حکمرانی کو یقینی بنا دیا. تو عمران خان صاحب، اللہ آپ کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.